السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر نمبر 9 پارٹ نمبر 4۔ جو لیکچر نمبر 9 کا پارٹ نمبر 4 ہے وہ کنٹینیوشن ہی ہے ہمارے عرب فلسطین اسرائیل کانفلکٹ کی۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے تمام وارز جو کہ عربز اور جیوز کے درمیان ہوئی، دین ہم کرنٹ ڈیولپمنٹ کو بھی ڈسکس کریں گے۔ آپ کو یہ جو وارز ہیں اور جو ہسٹری ہے اس کو اتنا زیادہ نوٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ ایک دو پوائنٹ میں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ دا فرسٹ ون از فرسٹ عرب اسرائیل وار، جو کہ ہوئی 1948 میں اور اینڈ ہوئی ایک سال بعد 1949 میں۔ تو جو فرسٹ عرب وار ہے اس میں جو وکٹوریس رہا وہ اسرائیل رہا، بٹ 7.5 لاکھ جو پیلسٹینینز تھے وہ ڈسپلیس ہوئے، اور یہ جو لینڈ تھی یہ ڈیوائیڈڈ ہوئی 3 پارٹس میں، جس میں اسٹیٹ آف اسرائیل جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی، پھر ویسٹ بینک جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا، اور جو غزہ اسٹرپ تھی وہ اسٹیبلش ہوئی۔ مینس کہ اس وار کے نتیجے میں جو یہ لینڈ تھی یہ 3 پارٹس میں ڈیوائڈ ہوئی، دا اسٹیٹ آف اسرائیل میں، دا سیکنڈ ون دا ویسٹ بینک میں، اینڈ دا تھرڈ ون غزہ اسٹرپ میں۔ دین جی یہ کانفلکٹ جو ہے وہ اوور نہیں ہوا، تو 1956 میں سوئس کرائسس جو ہے وہ سٹارٹ ہوئے۔ تو ان تمام سالوں میں جو ٹینشن تھی اس ریجن میں وہ کم نہیں ہوئی، پرٹیکولرلی بٹوین اسرائیل اینڈ ایجپٹ، سیریا اینڈ جارڈن، کیونکہ اگر آپ میپ دیکھیں تو تینوں کی باؤنڈریز جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ تو جو سوئس کرائسس ہیں اس کی آپ سٹوری پڑھ لیجئے گا۔ تو اگر میں آپ کو سمری بتاؤں تو جو ایجپشن گورنمنٹ تھی اس نے سیز کیا کنٹرول سوئس کینال کا فرام دا برٹش اینڈ فرینچ اونڈ کمپنی جو کہ اس کو مینیج کرتی تھی۔ تو دنیا بھر میں جو ہے وہ ایک کرائسس سٹارٹ ہوا۔ تو جس ٹائم پر یہ کرائسس چل رہا تھا تو اسی ٹائم پر اسرائیل نے انویڈ کیا سینائی پیننسولا ایجپٹ میں۔ تو اس کے نتیجے میں ایجپٹ، سیریا اور جارڈن نے ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ سائن کیا، کیونکہ ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ اسرائیلی ٹروپس جو ہیں وہ سینائی پیننسولا کے علاوہ ہم تینوں کنٹریز پر کسی بھی ٹائم بھی انویڈ کر سکتی ہیں۔ تو بعد میں یہ جو کرائسس تھا یہ ریزولو ہو گیا اور اس میں کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ وکٹوریس قرار نہیں پائی۔ دین جو تھرڈ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ہوئی 6 ڈے وار 1967 میں۔ تو اس ٹائم پر جو ایجپشن پریزیڈنٹ تھے جمال ناصر، وہ جو ہیں کچھ ڈیولپمنٹس کر رہے تھے اسرائیلی ٹروپس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ تو ابھی انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی اٹیک، کوئی انویژن جو ہے وہ نہیں کیا، بٹ اسرائیل نے پریمپٹیولی اٹیک کیا ایجپشین اور سیرین ایئر فورسز پر، جس کی وجہ سے یہ جو وار ہے آفیشلی اناؤنس ہوئی۔ اس وار کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے اس نے سینائی پیننسولا جو کہ ایجپٹ میں ہے اس پر قبضہ کر لیا، اور جو غزہ اسٹرپ تھی اس پر بھی قبضہ کیا جو ویسٹ بینک تھا، اور ایسٹ جیروشلم جو کہ جارڈن میں واقع ہے، اور جو گولان ہائٹس جو کہ سیریا میں واقع ہے اس پر بھی اس نے اپنا قبضہ کر لیا۔ دین جو فورتھ ڈیولپمنٹ ہوئی 6 ڈے وار کے بعد وہ تھی یوم کپور وار 1973۔ تو اکتوبر 1973 میں ایجپٹ اور سیریا نے لانچ کیے سرپرائز اٹیک دونوں فرنٹ سے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف سے ایجپٹ نے حملہ کیا تو دوسری طرف سے سیریا نے حملہ کیا، تاکہ وہ جو اپنی لاسٹ ٹیریٹری ہیں وہ اسرائیل سے حاصل کر سکیں۔ بٹ آل دا ایفرٹس وینٹ ان وین، کیونکہ جو ایجپٹ اور سیریا تھے وہ اپنی جو ٹیریٹری ہے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ دین 1973 کے بعد کیمپ ڈیوڈ ایکٹ ہوا 1978 میں۔ تو یہ جو ایکٹ تھا وہ سائن کروایا جیمی کارٹر نے جو کہ امریکن پریزیڈنٹ تھے، بٹوین ایجپشن پریزیڈنٹ انور سادات اینڈ اسرائیلی پرائم منسٹر کے درمیان ان سپٹمبر 1978۔ تو ایک ایکٹ جو ہے وہ سائن ہوا، تو جو پیس ٹریٹی ہے وہ سائن ہوئی دونوں کنٹریز کے درمیان۔ تو اس ایکٹ کے نتیجے میں جو پیلسٹینینز تھے ان کے جو پلائٹس ہیں وہ کم نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ہمیں 1987 میں فرسٹ انتفاڈہ ہوا۔ انتفاڈہ مینس کہ فلسطینیوں کی اسرائیل کی طرف بغاوت۔ تو 1987 میں ہزاروں فلسطینی جو کہ ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرائپ میں رہ رہے تھے وہ اسرائیلی گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے، جس کو ہم فرسٹ انتفاڈہ کہتے ہیں۔ تو فرسٹ انتفاڈہ کے بعد اوزلو ایکٹ ہوا 1993 میں۔
تو اوزلو ایکرڈ نے میڈیٹ کیا اس کانفلکٹ میں، اور اس نے ایک فریم ورک جو ہے وہ اسٹیبلش کیا فلسطینیوں کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو خود گورن کر سکتے ہیں غزہ اسٹرپ میں اور ویسٹ بینک میں۔ تو اس کو ایک پیس ٹریٹی مانا جاتا ہے بٹوین پیلسٹینین اتھارٹی اینڈ اسرائیلی گورنمنٹ۔ دین 1995 میں اوزلو ایکرڈ 2 ہوا، تو جس نے یہ جو پیس ٹریٹی تھی اس کو ایکسپینڈ کیا، اور اس ایکرڈ میں کچھ پروویژنس جو ہیں وہ شامل کی گئیں جو کہ فلسطینیوں کے لیے بڑی بینیفیشل تھیں، کہ اسرائیلی جو ہیں وہ 6 شہروں سے اپنے آپ کو وڈرا کریں گے، اور 450 ٹاؤنز جو کہ ویسٹ بینک میں تھے وہاں سے بھی اپنے ٹروپس اور اپنے لوگوں کو وڈرا کریں گے۔ بٹ انفارچونیٹلی یہ چیزیں جو ہیں وہ پیپر تک ہی محدود رہیں۔ اچھا جی، جب یہ تمام کنڈیشنز جو ہیں وہ پیپر تک ہی محدود رہیں تو سیکنڈ انتفاضہ جو ہے وہ آبزرو کیا گیا 2000 میں۔ تو جو فلسطینی تھے اس تمام ٹائم لائن میں وہ بہت زیادہ مظالم کا شکار رہے، ان کا جو صبر ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسی سال جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھے انہوں نے الاقصی ماسک کا وزٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپروو کیا کنسٹرکشن آف بیریئر اور جو کنسٹرکشن آف وال ہے اراؤنڈ دا ویسٹ بینک۔ تو اس چیز نے پھر سیکنڈ انتفاضہ کو ہوا دی۔ دین اس کے بعد ہمیں پیس پروسیس جو ہے وہ دیکھنے کو ملا 2013 میں، اور یہ جو پیس پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہوا اسرائیلی گورنمنٹ اور پیلسٹینین اتھارٹی کے درمیان ویسٹ بینک میں۔ پر یہ جو پیس ٹریٹیز تھیں، یہ جو پیس ٹاکس تھے وہ ڈسرپٹ ہوئے جب جو ان کی الفتح آرگنائزیشن ہے، جو بڑی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس نے حماس کے ساتھ کولیشن جو ہے وہ قائم کیا، کیونکہ حماس جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈکلیئر کی گئی تھی یو ایس کی جانب سے ان 1997۔ دین یہ جو پیس پروسیس ہے وہ اتنا ڈسرپٹ ہوا کہ ایک بڑا کلیش جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا گیا، جس کو سمر کلیش کہا جاتا ہے۔ ان دا سمر آف 2014 ایک ملٹری کنفرنٹیشن دیکھا گیا بٹوین اسرائیلی ملٹری اور حماس کے درمیان، جس میں حماس نے تھاؤزنڈز آف راکٹس جو ہیں وہ فائر کیے ٹورڈ اسرائیل۔ پھر اسرائیل نے ریٹیلیٹ کیا اور اس نے غزہ میں بہت سارے اوفینسو آپریشنز کنڈکٹ کیے۔ تو یہ جو اسکرمشز تھیں یہ اینڈ ہوئیں اگست 2014 میں، جس میں ایجپٹ نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ دین اس کے بعد 70th اینیورسری آف نکبہ جو ہے وہ آبزرو کی گئی۔ تو 70 سال ہو گئے اسرائیلی اوکوپیشن کو ان دا لینڈ آف پیلسٹائن۔ تو جو فلسطینی تھے وہ ہر ہفتے جو ہیں وہ نکلتے تھے اور مظاہرے جو ہیں وہ ڈیمونسٹریٹ کرتے تھے، جس میں وہ لوگ جو ہیں اپنا غصہ جو ہے اتارنے کے لیے اسرائیلی فوجی جو ہیں ان پر پتھر برساتے تھے، ان کو نشانہ بناتے تھے، جس کی وجہ سے جو کلیشز ہیں وہ پھر اور زیادہ ڈینس ہوتے چلے گئے۔ دین نکبہ کی 70th اینیورسری کے بعد ابراہم ایکرڈ جو ہے وہ سائن ہوا۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن تھی اس نے 2018 میں جو فنڈنگ ہوتی تھی پیلسٹینین ریفیوجیز کو اس کو کینسل کیا، اور جو یو ایس ایمبیسی تھی اس کو ری لوکیٹ کیا تل اویو سے یروشلم۔ تو اس ڈیسیجن کو اپریشیٹ کیا گیا بائی اسرائیلی لیڈرشپ، بٹ اٹ واز بیک فائرڈ بائی پیلسٹینین لیڈرز اور جو دوسرے مڈل ایسٹ میں لوگ تھے ان کی جانب سے، اور ایون جو یورپینز تھے انہوں نے بھی یہ جو ایمبیسی کی ری لوکیشن ہوئی تھی اس کو بیک فائر کیا۔ بٹ 2 سال بعد ہی یو اے ای اور بحرین نے جو اپنے ٹائز ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائز کیے انڈر ابراہم ایکرڈ۔ تو جس وجہ سے جو یہ تمام ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں پچھلے 70 سالوں میں، عربس کی جانب سے جتنی بھی کنفرنٹیشن کی گئی تھیں وہ ساری آ کر ختم ہو گئیں۔ دین ابراہم ایکرڈ کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی 2020 میں شیخ جراح میں۔ تو شیخ جراح میں بہت سارے جو پیلسٹینینز تھے وہ رہ رہے تھے، تو جو اسرائیلی کورٹ تھی اس نے رول کیا کہ فلسطینیوں کو یہاں سے ایویکویٹ کیا جائے اور یہ جو لینڈ ہے وہ ہینڈڈ کی جائے جیوش فیملیز کو۔ تو 2021 میں بہت ساری فیملیز جو ہیں انہوں نے
کورٹ میں اپیل دائر کی فار دا فورسیبل ڈسپلیسمنٹ آف پیلسٹینین فرام دیئر ہومز ان جیروشلم، کیونکہ یہ جو علاقہ تھا وہ جیروشلم کے ایسٹ میں فال کرتا تھا۔ تو جی جو مین ڈیولپمنٹس تھیں وہ میں نے آپ کو یہاں پر لکھوا دی ہیں۔ بیچ میں بہت ساری اسکرمشز ہوئی ہیں بٹ کوئی میجر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی، کیونکہ جو اسکرمشز ہیں وہ ہر سال ہوتی رہتی ہیں، تو اس میں اتنی کوئی نوٹ ڈاؤن کرنے والی بات نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ اس کرائسس کو ریزولو کیسے کرنا ہے۔ اگر لانگ ٹرم دیکھیں تو لانگ ٹرم میں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، بٹ یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہیں اس کے لیے اسرائیل کو کچھ سٹیپس لینے ہیں کہ اس نے بارڈرز کی ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے، ریفیوجیز کو واپس آنے دینا ہے اپنے علاقوں میں، جیروشلم کی جو اتھارٹی ہے وہ فلسطینیوں کو ٹرانسفر کرنی ہے، اور جو دوسرے سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان میں بھی اسے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ بٹ فی الحال جو ہے ہمیں کچھ بھی لانگ ٹرم میں سولوشن جو ہے وہ نظر آتا نہیں دکھائی دیتا۔ تو ابھی آپ کے سامنے میپ ہے لینڈ آف پیلسٹائن کا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں 1897 میں یہ ساری ٹیریٹری جو تھی وہ فلسطینیوں کے انڈر تھی۔ دین 1946 میں تھوڑی سی جو سیٹلمنٹ ہے وہ جوئش کو گرانٹ کی گئی۔ دین 1947 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی جو ٹیریٹری ہے وہ جوز کو انٹائٹل کی گئی۔ دین اسی طرح 49 ہے اور 56 ہے اور پریزنٹ 2012 ہے۔ کس طرح جو جوز ہیں وہ جو پیلسٹینین لینڈ ہے اس کو اوکوپائی کرتے چلے گئے ہیں۔ تو جی لاسٹ سلائیڈ میں ہم نے ڈسکس کیے تھے لانگ ٹرم سولوشن، اور جو لانگ ٹرم سولوشن ہے وہ یہی ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، بٹ وہ تو ہمیں نظر آتا دکھائی نہیں دیتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کچھ شارٹ ٹرم سولوشنز کو۔ تو وہ جو ایک وال جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے یروشلم میں، تو اسرائیل کو چاہیے سب سے پہلے کہ اس کے بیونڈ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی سیٹلمنٹ، ایکسپینشن یا اوکوپیشن جو ہے وہ نہ کرے، تاکہ ایک پیس ٹریٹی کا آغاز ہو سکے۔ پھر جو ہے جو غزہ پر ریسٹرکشنز ہیں ان میں آسانیاں ڈالے، اور آپ کو پتہ ہے جو ویسٹ بینک ہے وہاں پر بہت سارے مسلمز رہتے ہیں، فلسطینی رہتے ہیں، تو اس ریجن کو اسرائیل کو لیفٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یا تو اگر وہ لیفٹ نہیں کر سکتا اس ریجن کو تو وہ ری ڈیزائننگ ایسے کرے اس ریجن کی جو ویسٹرن بینک ہے کہ اس کو کنٹرول کر سکیں پیلسٹینین اپنے انڈر اور جو اسرائیلی ہیں وہ اپنے انڈر۔ دین ہے ریموونگ امپیڈیمنٹس ٹو پیلسٹینین اکنامک ڈیولپمنٹس، تو جو فلسطینی ہیں ان کو آمدن کے ذرائع جو ہیں وہ فراہم کرے، ہوم ڈیمولیشن جو ہے ان کو ختم کرے، اور الیکشنز کو پروموٹ کرے جہاں جہاں پر مسلمانوں کی یا فلسطینیوں کی آبادی ہے۔ اور جو فلسطینی ہیں ان کی موومنٹ پر ریسٹرکشن جو ہے وہ ختم کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیلسٹینین انسٹیٹیوشنز ہیں جیسا کہ اورینٹ ہاؤس ان ایسٹ جیروشلم اس کو ری اوپن کرے۔ دین آہستہ آہستہ جو پیلسٹینین پریزنرز ہیں ان کی رہائی کے لیے اقدام اٹھائے۔ تو شارٹ ٹرم سولوشنز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے کیا بینیفٹس ہیں اگر وہ یہ تمام ریسٹرکشنز جو ہے وہ اٹھاتا ہے یا وہ ایک سٹیبل پیس ٹریٹی جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلی بھی جو ہیں وہ بھی ایک فیئر میں رہتے ہیں، ہزاروں میزائل جو ہے وہ ہر سال ان پر بھی داغے جاتے ہیں، ان کی جو پبلک ہے وہ ایک فیئر میں رہتی ہے۔ تو جو ان کی پبلک ہے وہ پیس ٹریٹی کے تھرو یا یہ جو تمام کنڈیشنز ہم نے بتائی ہیں ان کے تھرو وہ اس فیئر سے باہر آ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی ہیں وہ اپنی فلی پوٹینشیل پر فوکس کر سکیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ اکنامکلی اور پولیٹیکلی بہت زیادہ آگے نکل جائیں۔ تو جب ان کا تمام شفٹ ڈیولپمنٹ پر ہوگا نہ کہ اوکوپیشن پر، تو وہ اچھے طریقے سے جو اپنے پوٹینشیلز ہیں
ان پہ فوکس کر سکیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل ہے وہ جو اپنے ریلیشنز ہیں وہ نارملائز کر لے گا جو ریجنل اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ۔ اب جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم نیشن جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں۔ وہ اچھے طریقے سے جو اسلامک آرگنائزیشنز ہیں وہاں پر فلسطینیوں کے جو کنسرنز ہیں ان کو اچھے طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ ہر کنٹری جو ہے جو مسلم کنٹری ہے اس کو چاہیے کہ اپنی فورن پالیسی میں پیلسٹینین کاز جو ہے اس کو پریفرنس دے۔ ہر جو کنٹری ہے مسلم کنٹری ہے اس کو چاہیے کہ پیسفل موومنٹ کے لیے اسرائیل کو پریشر کرے، اور ہر مسلم کنٹری کو چاہیے کہ وہ اپنے پلیٹ فارمز کے تھرو جو فلسطینی ہیں ان کے گریونسز کو ایڈریس کرے، اور جو فلسطینی لیڈرز ہیں جو وہاں کی پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ ریگولرلی انگیج کریں۔